والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله مولانا العظيم. محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. سب تعریفیں ہر قسم کے محامد و محاسن اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے طفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ رب کریم یہ نور ایمان ہمارے دلوں میں قائم دائم اور ثابت رکھے. بے حد شکر ہے اس اللہ کریم کا جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر اللہ کریم نے ہمیں مسلمان بنایا. اسلام، ایمان، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ کی محبت، آپ کا احترام اور پیار ہمیں نصیب فرمایا. دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیشہ اس نعمت کو ہمارے لیے مقدر فرما دے اور اس دنیا سے جب جائیں مرتے وقت آخری وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو اور خاتمہ ایمان پر ہو. آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان بن علی الحجویری کے سالانہ عرس مبارک کا آج آخری دن ہے اور کل کا دن جو گزرا 14 اگست یہ وہ دن ہے جب اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور ہمیں
انگریز اور ہندو کی غلامی سے نجات دلائی اور ہمیں رہنے کے لیے ایک ایسا خطہ زمین، خطہ ارضی پاکستان عطا کیا۔ 14 اگست کو وہ ملک معرض وجود میں آیا جو کلمے کی بنیاد پر، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا، اور اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو خواب شاعر مشرق علامہ اقبال نے دیکھا، اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے محمد علی جناح کو اللہ کریم نے توفیق دی، اور تحریک پاکستان کی قیادت ان کے حصے میں آئی، اور یہ عظیم وطن، عظیم ملک، عظیم قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا۔ اس کی بنیادوں میں ہمارے آباء و اجداد کا، بزرگوں کا خون ہے، خون بہایا گیا، بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری کی گئی، بہت سے خاندان آپس میں جدا ہو گئے، باپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں کی لاشوں کو دیکھا، بہت سے بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں باپ کی لاشوں کو دیکھا۔ یہ ملک اسی تشت میں رکھ کے ہمیں پیش نہیں کیا، بلکہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے عظیم قربانیاں دیں، اس کے بعد یہ ملک ہمیں ملا۔ پاکستان اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، پاکستان اللہ کی عطا کی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ 78 برس گزر گئے پاکستان کو بنے ہوئے، لیکن آج تک جس مقصد کے لیے یہ ملک لیا گیا تھا، 78 برس گزرنے کے باوجود وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہو سکا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ کیا جائے گا، یہاں اسلام کی حکومت ہوگی، قرآن کے قانون ہوں گے، لیکن اتنا طویل عرصہ گزر گیا، ابھی تک ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکے۔ آج کے اجتماع جمعہ میں 78ویں یوم آزادی کے موقع پر جب پوری قوم جشن آزادی منا رہی ہے، ہم اپنے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو اس ملک میں اسلامی نظام کو قائم کریں، نظام مصطفیٰ یہاں نافذ کیا جائے، مقام مصطفیٰ کا اس ملک میں تحفظ ہو، اور وہ وقت اللہ کریم ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ آج اس عظیم ہستی کے عرس کا تیسرا اور آخری دن ہے، جنہیں گنج بخش کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ آپ کو 982 برس گزر گئے اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے،
982 سال آپ کے وصال اور وفات کو گزر گئے۔ انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بڑی کوششیں کی اور یہ دعوے کیے کہ اب وہ لوگ نہیں رہے، لوگ بدل گئے، لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، ان فقیروں درباروں کو کوئی نہیں مانتا، باب شیخ کوئی نہیں۔ اتنے پروپیگنڈوں کے باوجود انٹیلیجنس کی رپورٹ کے مطابق کل رات داتا صاحب کے عرس میں جن زائرین عرس نے حاضری دی، خفیہ پولیس کی رپورٹ کے مطابق 15 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ 15 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر دور میں اللہ والوں کے مخالف ہر دور میں رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مخالفت کی گئی، حضور کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، صحابہ کرام کو اذیتیں دی گئیں، گالیاں دی گئیں، لیکن اس کے باوجود دین اسلام دن بدن پھلتا پھولتا اور پھیلتا چلا گیا، اور آج پاکستان کی آبادی کم و بیش 22 کروڑ لوگوں پر مشتمل ہے، اور ان میں غالب اکثریت ان کی ہے جو اولیاء کرام کے دیوانے ہیں، جن کے دل میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے، دین سے وابستہ ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے جو دین کی دشمنی، دین کی عداوت، دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا اصل وطن جو ہے وہ افغانستان ہے۔ افغانستان کا ایک مشہور شہر ہے غزنی۔ اس غزنی شہر میں ایک محلہ ہے، ایک بستی ہے جس کا نام ہے حجویر۔ آپ اس محلے میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش اس زمانے میں ہوئی جب سلطان محمود غزنوی، ان کا دور جو ہے وہ بالکل اپنے آخری حصے میں داخل ہو چکا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری پیدا ہوئے، اور آپ کے والد ماجد کا نام عثمان بن علی ہے۔ بلند پایا اللہ کے ولی تھے، اور حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی والدہ مائدہ اونچے درجے کی ولیہ تھی۔ آپ کے داتا صاحب کے نانا جان تاج الاولیاء، ان کا لقب تھا کہ اولیاء کا تاج، یعنی اپنے زمانے کے ولیوں میں بہت بلند مقام تھا۔ اور آج بھی غزنی شہر میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ اور حضرت تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ایک ہی حجرے میں ہے۔ دونوں قبریں ایک ہی حجرے میں آج بھی غزنی شہر میں۔ آپ کا خاندان جو ہے یہ ولیوں کا خاندان تھا، اور آپ کے والد ماجد کا جو مزار شریف ہے وہ غزنی شہر سے کم و بیش 2 کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق کی طرف آپ کے عظیم والد گرامی کا مزار پر انوار ہے۔
اور ان کا نام عثمان بن علی تھا۔ بہت بلند پایا ولی تھے، اور آپ کا جو مزار شریف ہے چاروں طرف سبزہ ہے، درخت ہیں، ہریالی ہے، درمیان میں آپ کے والد ماجد کا مزار شریف ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کے والد صاحب کے مزار شریف پر حاضری دینے والوں کا تانتا بندہ رہتا ہے، اور آج بھی ان کے مزار مرجع خلائق ہیں۔ سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری، انہوں نے دین حاصل کرنے کے لیے، علمی اور روحانی مقام پانے کے لیے 40 سال متواتر اور مسلسل آپ سفر میں رہے۔ 40 سال کا عرصہ آپ نے سفر میں گزارا۔ ملک شام میں اولیاء اللہ سے ملنے گئے، عراق میں گئے، مصر میں گئے، تاجکستان میں گئے، آذربائیجان میں گئے، حجاز مقدس گئے، مختلف ممالک کا سفر جاری رکھا، اور اس پورے 40 سالہ سفر کے دوران 2 چیزوں کا بڑا ہی اہتمام کیا جو حالت سفر میں بڑا مشکل ہوتا ہے، کہ کوئی نماز بھی آپ جماعت کے بغیر نہیں پڑھتے تھے۔ 40 سالہ سفر میں آپ نے کوئی نماز بھی جماعت کے بغیر ادا نہیں کی، اس قدر استقامت تھی۔ اور آپ کے جو پیر و مرشد ہیں جن سے آپ نے فیض حاصل کیا، اور حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری خود فرماتے ہیں کہ میرے شیخ، میرے مرشد حضرت ابو الفضل الختلی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے مجھے مجاہدے اور ریاضتیں اور نگاہ فرما کر مجھے اس مقام پر پہنچایا۔ اور آپ کے پیر و مرشد جو تھے حضرت ابو الفضل ختلی، 60 سال انہوں نے ایک غار میں گزارے تھے۔ 60 سال گوشہ نشین رہے، لوگوں سے نہیں ملتے تھے، دور دراز علاقے میں غار میں آپ نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں بسر کی۔ اور آپ کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ 36 برس آپ نے ایک ہی لباس استعمال کیا، اور وہ لباس نہ رہا تھا، جہاں سے پھٹتا آپ پیوند لگا لیتے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو غسل دینے کے لیے جب وہ لباس اتارا گیا تو وہ لباس نہیں تھا، وہ ٹاکیاں لگا کے، پیوند لگا کے اسی لباس کو دھوتے تھے، اسی کو استعمال کرتے تھے۔ اتنے عبادت گزار تھے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو مسلسل اور متواتر مجاہدے اور ریاستیں کر کے آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ اس قدر دنیا سے بیزار ہو کر اور دنیا کی رنگینیوں، جھوٹ، دغا بازی، فریب بازی اور مکاری، عیاری اور چالاکی، دنیا کی ان ساری چیزوں سے شدید نفرت ہو گئی، اور اپنے رب سے لو لگا لی، اور ہر ایک سے کٹ کر فقط اللہ کے ہو گئے۔ حضرت داتا صاحب کے پیر و مرشد، ان کی نگاہ سے حضرت داتا صاحب نے یہ مقام پایا، اور 40 سال مسلسل حصول علم، مجاہدات اور ریاستوں کے بعد مختلف اولیاء کاملین کے مزارات پہ حاضری۔ شہر بغداد میں آپ نے ایک عرصہ قیام فرمایا، وہاں اولیاء کے مزارات پر جا کے اکتساب فیض کرتے تھے۔
اس کے بعد لاہور کی سرزمین پہ تشریف لے آئے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ آج سے 1000 سال پہلے لاہور کا نقشہ کیا ہوگا۔ راوی کے کنارے آپ نے ڈیرا لگا دیا، حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری نے، اور آپ کا ذاتی تعارف یہ تھا کہ آپ حسباً اور نسباً نہایت اعلیٰ درجے پہ فائز تھے۔ آپ بھی نجیب الطرفین تھے، حسنی اور حسینی سید تھے حضرت داتا گنج بخش۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7ویں پشت میں حضرت داتا صاحب ہیں، اتنا قریب ہیں کہ 7ویں پشت میں آپ کا شجر نسب جو ہے وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور پھر حضرت مولا علی تک، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ نبی کریم علیہ السلام تک آپ کے اور حضور کے درمیان 9 واسطے ہیں، 9 واسطے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 7 واسطے۔ اتنا قریب کا زمانہ پایا حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مذہباً آپ حنفی تھے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے متعدد مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، تو اس زیارت میں کچھ تھوڑا سا گیپ آیا، ایک عرصہ ہوا زیارت نہ ہوئی۔ فرماتے ہیں میں ملک شام میں تھا اور میں نے رات گزاری حضرت سیدنا بلال حبشی مؤذن رسول جو حضور کے صحابی ہیں، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، ان کے مزار شریف پر میں نے رات گزاری، اور اسی رات مجھے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت و دیدار ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام مسجد حرام مکہ شریف میں ایک دروازے سے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اور حضور نے ایک نحیف الجسم آدمی، بہت کمزور اور لاغر سا بزرگ ہے، عمر رسیدہ شخص ہے، حضور نے اسے اپنی بغل میں لیا ہوا ہے، اور حضور مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، کہ آقا کریم سے پوچھا کہ یہ کون خوش نصیب ہے عمر رسیدہ بندہ جس کو آپ نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے علی بن عثمان حجویری، یہ میری امت کا امام ہے، میری امت کا، اس کا نام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ آگے جو داتا صاحب نے بات لکھی ہے، یہ خواب لکھ کر فرماتے ہیں الحمدللہ میں پہلے ہی حنفی ہوں، پہلے ہی حنفی المذہب ہوں، لیکن اس خواب کو دیکھنے کے بعد میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ امام تو چاروں برحق ہیں، امام تو چاروں، کوئی حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، یہ فقہ کے چاروں مذاہب حق ہیں، سچ ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی توجہات کو سب سے زیادہ بڑھ کر جس امام نے پایا وہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ فرماتے ہیں اس اعتقاد میں مجھے اور پختگی نصیب ہوئی۔ سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدین کی طرف سے حسنی حسینی سید ہیں، اور آپ کا اصل نام ہے علی، داتا صاحب کا اصل نام کیا ہے، اور والد کا نام ہے عثمان
اور دادا کا نام ہے پھر علی، علی بن عثمان بن علی، ہندوستان سے آئے تھے لاہور۔ آپ کو لاہور میں تشریف لائے ہوئے ابھی تیسرا دن تھا، تیسرا دن۔ اس وقت جو پنجاب کا گورنر تھا، لاہور کا گورنر تھا، یہ مغل بادشاہ جو ہے، مغل بادشاہ دارا شکو، یہ مغل بادشاہ کا بیٹا تھا دارا شکو۔ وہ قادری سلسلے میں بیعت تھا اور اس نے کتاب لکھی ہے سفینۃ الاولیاء، سفینۃ یہ سلسلہ قادریہ کی کتاب ہے، جو مغل بادشاہ کے بیٹے شاہ جہان کے بیٹے دارا شکو نے کتاب لکھی اولیاء کے احوال پر۔ اس میں حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری کے احوال بھی لکھے، اور دیگر کتب تذکرہ میں موجود ہے کہ یہ جو گورنر تھا یہ ہندو تھا، اور لاہور کی آبادی میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ پورے لاہور شہر میں 1000 سال پہلے ایک بھی مسلمان نہیں تھا، ہندوؤں کی آبادی تھی، سارے ہندو تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے۔ اور جو گورنر تھا اس کا نام تھا رائے راجو، وہ جوگی تھا، جوگی۔ لوگ اس کو دودھ دیتے تھے، اور جب دودھ اگر نہیں کوئی دیتا تھا، وہ گجر برادری خاص طور پر اس زمانے میں جو تھی، وہ اگر دودھ نہیں پہنچاتے تھے اس کو رائے راجو کو، تو ان کی بھینسوں کو جب وہ دونے لگتے تھے تو دودھ کی جگہ خون نکلتا تھا۔ اس لیے لوگ دودھ کا نذرانہ یا ہدیہ سمجھ کر اسے پیش کرتے تھے کہ اگر دودھ نہیں دیں گے تو ہماری بھینسیں جو ہیں وہ خون دیں گی۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ راوی کے کنارے تشریف لائے تو ایک نے جھونپڑی بنائی، آپ نے، مکان تو تھا کوئی نہیں، راوی کے کنارے آپ نے جھونپڑی لگائی، اور اس میں آپ تیسرا دن تھا، ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ دودھ کا مٹکا لے کر گزر رہی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا یہ تم نے کیا اٹھایا ہوا ہے، کیا لے کے جا رہی ہو؟ اس نے کہا یہ دودھ ہے جو میں کوتوالی شہر گورنر شہر رائے راجو کو دودھ کا عطیہ دینے جا رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو دودھ کیوں دیتی ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ اگر دودھ نہیں دوں گی تو میری بھینسیں جو ہیں جب میں دونے لگتی ہوں تو خون نکلتا ہے۔ یہ جادوگر تھا اور مختلف کرتب دکھاتا تھا رائے راجو۔ وہ بی بی چلی گئی، اور دوسرے دن آپ نے فرمایا کہ اگر دودھ تھوڑا سا مجھے دے دے تو تیری بھینس جو ہے وہ خون نہیں دے گی بلکہ دودھ زیادہ دیا کرے گی۔ اس نے کہا کہ ایسا تو کبھی ہوا نہیں، میں جب بھی دودھ نہیں دیتی تو میں دودھ دونے بیٹھتی ہوں تو خون نکلتا ہے دودھ کی جگہ۔ آپ نے فرمایا ذرا آزما کے دیکھ لے۔ اس نے وہ سارا دودھ جو ہے حضرت داتا صاحب کو پیش کر دیا، لیکن پریشان ہوئی کہ بابا جی نے سارا دودھ ہی لے لیا، اب رات کو تو خون نکلے گا تھنوں سے۔ جب وہ دودھ دونے لگی رات کو تو اس کی بھینس نے پہلے سے زیادہ دودھ دیا، خون بھی نہیں نکلا اور دودھ بھی پہلے سے۔ اس نے پہلے گوانڈیوں کو بتایا، پھر گلی والوں کو بتایا، پھر محلے والوں کو۔ پھیلتے پھیلتے پوری گجر برادری میں یہ بات پھیل گئی کہ ایک بابا ہے راوی کے کنارے بیٹھا ہے، درویش آدمی ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، تو اسے دودھ دیا ہے تو دودھ تو پہلے سے زیادہ دینے لگی۔ اب رائے راجو جو ہے اس نے کہا کہ دودھ سارا داتا صاحب کی طرف جا رہا ہے، میری طرف دودھ ہی نہیں آ رہا۔ تو اس نے CID کرائی، خفیہ بندے بھیجے کہ جائزہ لو کیا معاملہ ہے۔ لوگوں نے آ کے بتایا کہ ایک بابا جی آئے ہیں راوی کے کنارے، مسافر ہیں،
پٹھان لگتے ہیں کہ افغانستان کے علاقے لوگ سب دودھ ادھر دے رہے ہیں، جو دودھ دیتا ہے اس کی بھینس دودھ پہلے سے بھی زیادہ دیتی ہے۔ وہ آیا، اس نے داتا صاحب کے سامنے کچھ کرتب ورتب کرنے شروع کیے، چونکہ جادوگر تھا اور شعبدہ باز تھا۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے روحانی تصرف سے اسے زیر کر لیا۔ ایسا زیر ہوا کہ فوراً آپ کے قدموں میں گرا اور گر کر کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ یہ لاہور کا گورنر رائے راجو ہندو تھا، ہندو راجا۔ دیکھیے کہتے ہیں بابش ہے کوئی نہیں، انہوں نے پورے لاہور میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ ہمیں داتا صاحب سے کیوں محبت ہے کہ ایسے بلند مرتبہ اللہ کے ولی تھے کہ ہندو جوگی اور راجا اور گورنر جو شعبدہ بازی اور کرتب کے ذریعے جو دودھ نہیں دیتا تھا، ایسا جادو چلاتا تھا کہ بھینسیں دودھ کی جگہ خون دیتی تھی۔ وہی مسلمان جب ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، اور داتا صاحب کا ایسا غلام ہوا کہ ان کے زیر سایہ رہ کر اس نے دینی علم حاصل کیا، روحانی علم حاصل کیا، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے لیے وقف کر دیا۔ اور سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری کی زندہ کرامت، یہ وہ رائے راجو ہے جو مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، داتا صاحب کا مرید ہوا، آپ نے روحانی مدارج طے کرا کے، منزل سلوک کی طے کرا کے اس کو مرتبہ ولایت پہ فائز کر دیا۔ اب یہ مرید نہ رہا بلکہ داتا صاحب نے اپنے رنگ میں اسے رنگ لیا۔ ایسا رنگا اپنے رنگ میں، ایسا رنگا کہ آج داتا صاحب سلام کرنے جائیں تو داتا صاحب کے قدم مبارک کی طرف کھڑے ہوں گے تو دائیں طرف ایسے نظر کریں گے نا، تھوڑا سا ایسے ٹیڑھے ہو کر، وہاں ایک بڑا پیارا مزار نظر آئے گا، قبر نظر آئے گی، 24 گھنٹے پھولوں سے لدی ہوتی ہے وہ مزار۔ اس کی تختی پہ آپ پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے شیخ ہندی، شیخ ہندی۔ یہ وہ رائے راجو ہے گورنر جو ہندو تھا۔ داتا صاحب نے اسے مسلمان بھی کیا، مرید بھی کیا، اور پھر خلیفہ بھی بنایا۔ اسے ولایت کی اتنی اعلیٰ ترین منزلیں ملی کہ پھر پورے لاہور شہر کے گلی محلوں کے اندر دن بدن اسلام پھیلنے لگا۔ پھر وہ وقت آیا کہ لاہور کا کوئی محلہ ایسا نہ تھا جس میں مسلمانوں کی اکثریت نہ ہو۔ ہندو مذہب چھوڑ کر لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اپنی پاکیزہ زندگیاں گزار رہے تھے، دین کے پابند ہوتے چلے جا رہے تھے۔ آج لاہور میں سینکڑوں اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، سینکڑوں اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، لیکن جو شہرت، جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت و عظمت اللہ کریم نے حضرت علی بن عثمان الحجویری کو عطا فرمائی ہے، وہ لاہور کے مدفون اولیاء کرام میں کسی کے حصے میں وہ نہیں آئی۔ اور حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بہت سی کرامات ہیں جو میں پہلے کئی مرتبہ بیان بھی کر چکا ہوں۔ آج چند نئی باتیں، چونکہ وقت اتنا ہی ہوتا ہے جمعے میں۔ جو سب سے حیران کن بات ہے، لوگ پوچھتے ہیں جب اولیاء کا عرس ہوتا ہے، کہتے ہیں ان کا اتنا بڑا عرس ہوتا ہے، لاکھوں لوگ آتے ہیں، انہوں نے کام کیا کیا تھا؟ انہوں نے، میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آنا، تمہیں تو نظر، کام ہو بھی تو تمہیں نظر۔ کسی اندھے کو، اگر اندھے کو پکڑ کر بازو پوری انارکلی پھیلا دے
انارکلی ایک دروازے سے داخل ہوں، پوری انارکلی گھمائیں کسی اندھے کو، جو ظاہری اندھا ہے اسے کچھ نظر آئے گا؟ پورا بازار انارکلی پھیلا دیں، وہ کہے گا مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا۔ ایک عقل کا اندھا ہے اور ایک باطن کا اندھا ہے۔ وہ جو باطن کے اندھے ہیں انہیں تو کچھ نظر نہیں ہے، وہ کہیں ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، لیکن زمانے نے دیکھا، زمانے نے دیکھا۔ حضرت داتا صاحب کا عرس ہوتا ہے 19 صفر کو، 19 اور 20 صفر، 18 صفر کو شروع ہوتا ہے۔ اصل عرس کی تاریخ 19 صفر ہے۔ 20 کو لوگ واپس جایا کرتے تھے، 3 دن رہتے تھے اس زمانے میں لوگ۔ اب تو 1 منٹ جاتے ہیں، حاضری دی اور باہر۔ اس زمانے میں 3 دن لوگ بسترے لے جاتے تھے، کہتے تھے داتا صاحب کا عرس ہے۔ جتنی گجر برادری ہے اور جتنے شیر فروش دودھ بیچنے والے ہیں پنجاب میں، غالب اکثریت، میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا، غالب اکثریت، کوئی دودھ بیچنے والا شاید ایسا ہو یا کوئی گجر ایسا ہو، اس کی میں بات نہیں کرتا، میں غالب اکثریت کی بات کرتا ہوں۔ آج بھی گجر برادری 3 دن منوں نہیں لاکھوں من دودھ داتا صاحب لے جا کر تقسیم کرتے ہیں۔ وہ 1000 سال، 982 سال سے 982 سال گزر گئے، اس روایت کو قائم ہوئے، نسل در نسل گجر برادری اور شیر فروش کہتے ہیں کہ ہمیں جاگ لگی ہے علی حجویری کے دربار سے، ہم ان کے نیاز مند ہیں، اس لیے 3 دن ہم دودھ گھر میں بھی استعمال نہیں کرتے۔ ایک گجر میرا یار ہے، مجھے کہتے ہیں 3 دن ہمارے گھر میں ہم ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں رکھتے۔ ہم کہتے ہیں اور جن کی برکت سے یہ سب کچھ ملا ہے، اپنا سارا دودھ وہاں پہنچائیں گے، اگر تم نے دودھ لینا ہے تو جاؤ آج بازار سے خرید لاؤ۔ آج بھی روایت ہے، لوگ 1-2 سال تبرک کا وعدہ کریں گے، بڑے جوش میں آ کے کہیں گے 2 دے گا میرے بلو لکھ لو۔ جب اگلا سال آتا ہے تو وہی صاحب کہتے ہیں یار میرے حال بڑے ماڑے ہو گئے۔ تو ان لوگوں کو سلام ہے جنہوں نے 982 سال سے اپنے بڑوں کی روایت کو قائم رکھا، اور وہ بیچارہ جس کو سارا سال دودھ پینا نہیں ملتا، پیسے نہیں دودھ لینے کے لیے، لائنوں میں آپ دیکھیں نا تو سیر ہو کے دودھ پیتے بھی ہیں، بالٹیاں بھر بھر کے گھر بھی لے جاتے ہیں۔ یہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ۔ اب جو سمجھنے والی بات ہے کہ داتا صاحب کا وصال ہوا تھا 9 محرم کو، 9 محرم ظہر کی نماز داتا صاحب نے خود پڑھائی۔ داتا صاحب مسجد کے امام بھی تھے۔ یہاں تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے پیر صاحب دل کی نماز پڑھتے ہیں، باویری راتی مکے گئے سن اتھے نماز پڑھ دیں۔ میں کہ روٹی مکے جا کے نہیں کھادی، وہ تو تیری مرغی پاڑی انہیں۔ تو بے وقوف کون؟ یہ ساڑھا بابا مکے نماز پڑھ دے تھے، کھجور والی مسجد نہیں پڑھدا۔ داتا صاحب اتنے بڑے، لاہور قطب ارشاد ہے، قطب لاہور شہر کا ایک نام ہے قطب ارشاد، حکیم محمد موسیٰ عمر سری رحمت اللہ علیہ۔ ایک مستور الحال درویش ہوا ہے لاہور میں نے ان کی صحبت پائی ریلوے روڈ پہ، وہ حکیم بھی تھے، ان کی حکمت دواخانہ تھا، مطب تھا، اور مستور الحال درویش تھے۔ لوگ دیتے تھے حکیم بیٹھے پوڑیاں بنا رہے ہیں، ماجونے دے رہے ہیں، لیکن وہ مستور الحال لاہور کے بزرگ تھے۔ میں نے ان کی بڑی صحبتیں پائی، ان کی بڑی مجلسیں دیکھی۔ میری 2 کتابوں پر انہوں نے تقریض بھی لکھی ہے، ذکر رضا پہ ان کی تقریض موجود ہے۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ 80-85 سال کی عمر تھی جب میری ان سے دوستی ہوئی۔ میں بالکل ینگ تھا اور وہ 85 سالہ بوڑھے تھے۔
میری ان سے یاری لگ گئی، انہوں نے میری کتابوں پہ تقریر بھی لکھی اور مجھے بہت دیکھ کے خوش ہوتے تھے، بہت خوش ہو مسکراتے تھے مجھے دیکھ، اور سادگی اتنی، تکلف نہیں تھا، اس لیے میں بھی تکلف کو پسند نہیں کرتا، لوگ مجبور کرتے ہیں لیکن میں تکلف کو پسند، اب میں تھوڑی سی سختی کروں گا کیونکہ پہلے سختی نہیں کی تو ناجائز فائدہ اٹھایا لوگوں نے۔ میں جب ملنے جاتا تھا تو پنجابی میں کہتے تھے تسا ناشتہ کرنا ہے سویرے سویرے آ جائیو، اتھو لبنے نے چنے تے نان، اور شاید تو لبدی کوئی نہیں، ہن دسو نان چنے منگاواں کہ چاول چنے منگاواں، اتھو ہی لبنے۔ بعد میں پھر کہتے ہیں گرم گرم چاہ دا کپ پیاں گے، بہت کچھ ان سے میں نے انہوں نے داتا صاحب کے حالات پہ بہت کچھ لکھا، لیکن وقت نہیں۔ جو بات کہنے والی ہے نا، ان بزرگوں سے ہم نے سنا اور سیکھا کہ 9 محرم کو زور کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر اپنے حجرے میں تشریف لائے اور اپنے بستر پہ آپ یوں لیٹے تو آپ کا وصال ہو گیا۔ وصال ہوا تو وہی جسے مسلمان کیا تھا، جس کو لقب دیا تھا شیخ ہندی، ہندی بزرگ ہے یہ، ہندی بزرگ۔ لاہور میں ایک سٹریٹ بھی ہے، داتا صاحب کے مین گیٹ سے نکلے نا تو ادھر حزب الاناف کی طرف گنج بخش روڈ ہے، تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ کی رائٹ سائڈ پہ ایک گلی نظر آتی ہے، تنگ سی گلی، اس کے اوپر لکھا ہے شیخ ہندی سٹریٹ، یہاں اس کا گھر تھا۔ اب وہ داتا صاحب کے مزار کے ساتھ اس کی خبر ہے شیخ ہندی۔ شیخ ہندی وہ ہے جس نے داتا صاحب کو اکیلے غسل دیا۔ اس نے کہا میرا پیر ہے، مرشد ہے، مجھے سب کچھ ایمان ملا، اسلام ملا، دین ملا، ان سے ملا۔ اس نے یہ نہیں کہا میں آپ پیر ہوں نا، اسی بھی ان بولنا سیکھ گئے ہیں، سانو بولنا ہوتا ہے، سانو آپ لوگ دعوتاں دیں دیں، اسی کیوں آئیے محفل۔ وہ ایسا نہیں تھا، جس نے کچھ پایا نا وہ جھک کر پایا۔ کیسے پایا؟ جھک کر پایا۔ خود اس نے کہا میں اپنے پیر کو اکیلا غسل دوں گا، اکیلے کفن پہنایا اور اکیلے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ داتا صاحب وصیت فرماتے تھے کہ میت کو زیادہ دیر نہیں رکھنا چاہیے، حدیث شریف میں بھی ہے میت کو زیادہ دیر نہیں رکھنا چاہیے، بیٹی جوان ہو جائے تو شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، میت فوت ہو جائے تو فوراً قبر کھودواؤ، کفن جنازہ غسل کی تیاریاں کرو۔ بیٹی جوان ہو جائے، میں کھل کے بات کرتا ہوں، بیٹی کو منسز آنا شروع ہو جائیں اور آپ کی بیوی بتائے کہ ہماری بیٹی جوان ہو گئی ہے، آپ کو فکر کرنی چاہیے، آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ ہم 1-2 سال کے اندر اندر بیٹی کا نکاح کر کے فارغ کر دیں، کیونکہ اس پر جو تاخیر کرنے پر جو نتیجہ نکلتا ہے اس میں ماں باپ ذمہ دار ہوتے ہیں اور انہیں سزا دنیا میں بھی بھگتنا پڑتی ہے، آخرت میں بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ زور کی نماز کے بعد وصال ہوا، عصر کی نماز سے پہلے پہلے غسل بھی دے دیا گیا، کفن بھی دے دیا گیا، اور نماز مغرب پڑھ کر شیخ ہندی نے خود، دیکھیے وہ جو ہندو راجہ، یہ ہے داتا صاحب کا کمال، وہ شیخ ہندی نے ہی داتا صاحب کی نماز جنازہ پڑھائی اور اسی حجرے میں دفن کیا گیا، مسجد کے ساتھ جس حجرے میں داتا صاحب رہتے۔ اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری سال 465 ہجری، 465 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، محرم کی 9 تاریخ کو وصال ہوا، عرس جو ہے آپ کی چیلم کی تاریخ پہ ہوتا ہے، آپ کا 40واں ہوا تھا، 9 محرم کو وصال ہوا اور 20 صفر کو 19 صفر کو آپ کا چیلم ہوا، تو لہذا محرم کی مصروفیات اور احترام اور 10 محرم کا لنگر شریف آپ پکاتے تھے، یہ سارے سلسلے، اس لیے شیخ ہندی نے کہا کہ آپ کا سالانہ عرس جو ہے وہ چیلم کی تاریخ پہ ہوا کرے، اب داتا صاحب کا عرس اسی لیے چیلم کی تاریخ پہ ہوتا ہے۔
اب آپ کا یہ مختصر سا تعارفی خاکہ میں نے آج عرض کیا، ورنہ اس پائے کی شخصیت ہیں کہ خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری نے ان کی قبر سے فیض لیا ہے، ان کی قبر سے فائز لیا۔ وہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ جائیں نا، جسٹس تقی عثمانی دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، اخبارات میں ٹی وی میں آپ دن رات ان کی تصویریں دیکھتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں۔ اس ممبر سے ہمیشہ حق بات کہی گئی۔ وہ قادری نوری پیج ہے فیس بک پہ، اس پہ بھی ہے، اور انٹرنیٹ پہ تقی عثمانی، اور اس کی یہ تقریر جو ہے وہ ایک آدھے منٹ کا کلپ ہے، وہ آپ ذرا سن لیں۔ ہم تو بھائی مانتے ہیں، لیکن تقی عثمانی نے لکھا کہ اللہ کا ولی جب فوت ہوتا ہے تو مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد اس کا فیض بڑھ جاتا ہے، اس کا فیض کئی گنا بڑھ جاتا مرنے کے بعد۔ یہ ان کا کلپ ہے، اس میں دلائل دی، ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہو گے کہ اب یہ مواحد نہیں رہا، اب یہ مواحد توحید والا نہیں رہا، تم کہتے رہو گے، لیکن وہ کہتا ہے کہ بات میں سچ کہتا ہوں، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تقی عثمانی بھی کہتا ہے اور ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہم بھی تو ساری زندگی یہی مولوی صاحب آپ کو سمجھاتے رہے ہیں کہ دینے والا تو وہ ایک ذات ہے، دینے والی ایک ذات اللہ کی، اس نے داتا صاحب کو ذریعہ بنا دیا۔ بس داتا صاحب کو، رائے راجو کو ہدایت کس نے دی؟ وہ مسلمان ہوا، کس نے ہدایت دی؟ تو ذریعہ کس کو بنایا؟ داتا صاحب کو۔ بس اتنا سا فرق ہے، کچھ یہ سیکھیں، پڑھیں دین کی باتیں۔ وآخر دعوانا